مغفرت فرمائے، اور اگر تو وہ برائیاں میرے اندر موجود نہیں تو میں اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تیری مغفرت فرمائے۔ یہ تھا ان کا کردار۔ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ لا تکونوا اماتن، کہ ہمیشہ اپنے اندر برتر اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے اس کے باوجود بھی تم اسے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ایک سچا مسلمان جو بھی عمل سر انجام دیتا ہے وہ اپنے اس عمل کو آخرت کی نسبت سے دیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، قاتل نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، مقتول نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہر شخص نے اپنی زندگی کے محدود ایام، اپنی زندگی کے مخصوص دن گزار کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جو چیز میرے کام آئے گی وہ ہوگا میرا اچھا عمل۔ تو ایک سچا مسلمان، ایک مرد مومن، ایک مرد کامل کبھی بھی اس عارضی دنیا کی خاطر اپنی اخروی زندگی کو برباد نہیں کرتا، کبھی بھی اس عارضی زندگی کی خاطر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر آپ اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام، میں آپ کی یہ بات اکثر اپنی تقاریر میں بیان کرتا ہوں، جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، پہلی بات تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام ایک طرف آپ کی اپنی ذات موجود تھی، آپ کی اولاد کی زندگیاں موجود تھی، آپ کے اصحاب کی ذاتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کی جانوں کو قربان کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد تھا جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنی جان پر ترجیح دی، اپنی اولاد کی جانوں پر ترجیح دی، اپنے اصحاب کی جانوں پر ترجیح دی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام واقع کربلا میں آپ کے جسم پر اتنے تیر لگے، اتنا نیزے لگے کہ جب آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے تو کافی وقت لگا امام کو زمین تک پہنچنے میں۔ آپ کا جسم مبارک زمین اور گھوڑے کے درمیان معلق رہا، زمین اور گھوڑے کے درمیان آپ کا جسم معلق رہا، کافی وقت لگا زمین تک آنے میں۔ زمین اور آپ کے جسم کے درمیان نیزے حائل تھے، موجود تھے، تیر موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے بوقت شہادت اپنی زبان سے جو کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے۔ اگر واقعہ کربلا کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی۔ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت ہوئی، تو میدان کربلا میں تو کوئی موجود نہ تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کس کو آواز دے رہے تھے؟ حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے۔ بزرگان دین، صاحب بصیرت لوگ وہ ہستے ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے دین کی فہم و فراست عطا فرمائی۔ وہ فرماتے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے یہ الفاظ قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے تھے کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہمارے اس عظیم مقصد کو پہچانے جس کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کی جانوں کو قربان کیا۔
اپنے اصحاب کی جانوں کو قربان کیا، تو وہ عظیم مقصد تھا اسلام کے مبارک پیغام کو بلند کرنا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کی جانوں کو قربان کیا، اور ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی اس عظیم مقصد کی خاطر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کا مبارک پیغام پیش کیا جائے۔ اور ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین، آپ نے بڑی مشکلات برداشت کی اسلام کی خاطر۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سرکار کی صحابی، ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور، آپ ہمارے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، تبلیغ اسلام کو کوئی ابتدائی واقعہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ وہ شخصیت کے ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین، آپ جو بات کی ارشاد فرماتے، حضرت عبداللہ اس بات کو لکھ لیا کرتے، فوراً سرکار کے اس فرمان کو آپ لکھ لیا کرتے۔ تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ حضور کی ہر بات کو نہ لکھا کریں، کبھی سرکار کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو میں خود سرکار سے جا کر پوچھوں گا۔ تو سرکار کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں جس حالت میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، میری بات کو لکھ لیا کر۔ خدا کی قسم، اس زبان سے حق کے سوا کوئی کلمہ جاری نہیں ہوتا، حق کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ تو لوگ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے سامنے سرکار کی تبلیغ اسلام کا کوئی ابتدائی واقعہ پیش کریں، سرکار جن مشکلات سے گزرے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول عنہ، آپ بھی سرکار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ صدیق کے دن سے متعلق مرد کلندر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی سرکار کے ساتھ موجود تھے۔ تو آپ فرماتے کہ اسی دوران ایک بدبخت کافر جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اور یہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا، تو یہ سرکار کے قریب آیا اور اپنی چادر کو اتار کر ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی اور سرکار کی گستاخی کی، سرکار کی گستاخی کی۔ کہ اسی دوران حضرت صدیق اکبر، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بدبخت کو دھکا دیا، تو کفار و مشرکین حضرت صدیق اکبر پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو آپ کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہا، آپ فرماتے کہ جب میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر آپ گھر میں تشریف لائے، تو ہم آپ کے سر کے جس بال کو ہاتھ لگاتے، وہ بال ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا۔ تو یہ سرکار نے اذیتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، یہ تمام چیزیں دین اسلام کی خاطر تھی۔ آج اس مجلس سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ سرکار کی مبارک میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اس محفل سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ آپ اپنی زندگی اس مبارک
پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مبارک تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں جو تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لے کر آئے۔ اسی بات میں ہم تمام حاضرین کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ آج اس مجلس سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں موجود رہے۔ اور ایک دعا لازمات آپ مانگا کریں کہ رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے، رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے، رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور جب قبر میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ، ندارم در جہاں جز تو حبیبم یا رسول اللہ۔ مرض دارم زیسیاں لا دوائے، مرض دارم زیسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم یا رسول اللہ۔ بری نازم کے ہستم امتے تو، بری نازم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم گناہ گارم گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خاص طور پر رب العالمین جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، منتظمین کی ہر نیک مراد کو، ان کے نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو مرتے دم تک اپنی محبت میں زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔